کر ڈالو اور ان کے سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دو، اور حسین کی لاش کو گھوڑے پر دوڑا کر رونت ڈالو، یعنی حضرت حسین کی لاش کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے رون دو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں، اور اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی تو میں تمہیں بہت زیادہ انعامات سے نوازوں گا، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہوا تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو اور خود تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ یہ تمام بیانات طبری میں موجود ہیں۔ جب شمر نے ابن زیاد کا خط عمرو بن سعد کو لا کر دیا تو اس نے پڑھ کر کہا، خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس یہ کیا لے آیا ہے؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روکا ہے، اور تو ابن زیاد کو بگاڑ کر بات کو خراب کر رہا ہے جس کے بن جانے کی تجھے امید تھی۔ خدا کی قسم امام حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے نہیں جھکیں گے، ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ اب تم کیا کرو گے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان دشمنوں کو قتل کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد دنیا پر جان دینے والا اور رے کی حکومت کا متمنی تھا۔ اس نے کہا کہ میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود سر انجام دوں گا اور تم پیدل فوج کی نگرانی کرو۔ لہٰذا 9 محرم الحرام 60 ہجری بروز جمعرات شام کے وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت امام حسین اپنے خیمے کے دروازے پر دیوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ حضرت امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب پردے کے پاس آئیں اور حضرت امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت قریب سے آ رہی ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے سر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا ہے تم عنقریب میرے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب نے جب امام حسین کی یہ بات سنی تو وہ رونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حضرت عباس نے آ کر اطلاع دی کہ دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور دشمن کی فوج کی طرف جانے لگے تو حضرت عباس نے